اس لیے تبلیغ والوں کی بات مجھے بہت پسند آتی ہے. وہ بیچارے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے داڑھی رکھ لو، کسی سے نہیں کہتے کہ یہ چھوڑ دو، کسی سے کچھ نہیں کہتے. وہ دعوت کے کام پر لگاتے ہیں. دعوت کے کام پر لگنے سے دل میں ایمان آتا ہے تو آدمی خود بخود ان چیزوں کو چھوڑتا ہے. اور جب تک کہ دل میں ایمان پیدا نہ ہو آپ ہزار تقریر کرتے رہیں کہ بھی یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے. وہ کہیں گے مولوی کیا کہتے ہیں، گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اثر ہی نہیں کرے گا اس پر. میں 20,000 مرتبہ کہہ دوں کہ یہ گناہ ہے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ پر اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو اندر یہ قوت ہے نا اس کو جذب کرنے والی، وہ ہے اندر کا ایمان. وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جذب کرنے والا ہوگا. یہودیوں عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک سود کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں. وہ جانتے ہیں. ہم جو گناہوں سے، بعض گناہوں سے بچتے ہیں، بعضوں سے نہیں بچتے، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں گناہ حلال اور حرام کا تصور ہے، نہیں، یہ بات نہیں. وہ کچھ معاشرتی چیزیں ہیں. ہمارے لوگ خنزیر نہیں کھائیں گے، ایک طبعی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس سے، لیکن اس کی بنیاد ایمان نہیں. اگر اس کی بنیاد ایمان ہوتی تو خنزیر جتنی ہی جو چیز دوسری حرام ہے اس کو کھاتے. تو بھائی تمہارے بھائی کو میں کیا کہوں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان پر میری اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ ان کا گناہ نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ انہیں اس بات پر ہی یقین نہیں ہے کہ واقعتاً مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اس کا حساب دینا ہے. غلطی تو آدمی سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے کبھی نفسانیت کی بنا پر، کبھی لالچ کی بنا پر. آدمی ہے، لیکن یہ کہ آدمی ڈھیٹ بن کر گناہ کرتا چلا جائے اور کہے چھوڑو چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو دل کے سیاہ ہو جانے کی علامت. اس لیے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کی تجدید کی جائے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو لا الہ الا اللہ کے قول سے. یہ سفید کپڑا ہے، آدمی نہ دھوئے، دھوئیں میں، سیاہی میں، مٹی میں اس کو ملتا رہے ساری عمر، کبھی نہ دھوئے، تو رفتہ رفتہ یہ اتنا میلا ہو جائے گا کہ اس کے بعد پھر میل کا دھبا اس پر اثر نہیں کرے گا، نظر ہی نہیں آئے گا. مجھے ایک حاجی صاحب ہمارے تھے، انہوں نے ایک کیٹی کی چادر تھی بہت بڑی، وہ انہوں نے اپنے احرام میں استعمال کی تھی. مجھے کہا کرتا بنا لو، میں نے کہا متبرک ہے، احرام کا کپڑا ہے. میں نے کرتا بنا لیا اس کا، لیکن اس کے اندر میل اتنا رچ گیا تھا کہ میں نے دھوبی سے دھلوایا بھی کئی دفعہ مگر اس کا میل نہیں جا کے دیا، اس کا رنگ نہیں نکلا. اس قدر میلا ہو گیا تھا وہ کپڑا، اور ایسی اس کے اندر یعنی میل کی شرائط ہو گئی تھی کہ بعد میں وہ تو صاف نہیں ہوا، بس وہ
جیسے مٹی رنگا سا ہوتا ہے کپڑا، سفید کپڑا تھا، میں نے دھوبی سے بھی دھلوایا مگر وہ ایسے ہی رہا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ساری عمر جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر گناہوں کی گندگی میں، گناہوں کی نجاست میں، گناہوں کے میل میں، گناہوں کی سیاہی میں ہمارے قلوب مسلے جا رہے ہیں، پلستر ہو رہے ہیں، اور دھلائی ایک دن بھی نہیں کی۔ وہ احرام کی چادر حاجی صاحب نے پہنی ہوگی نا، تو عرفات میں، مزدلفے میں ہر جگہ نیچے لیٹتے ہیں، مٹی پر لیٹتے ہیں، وہ مٹی اس میں سرایت کر گئی۔ ہمارے قلوب میں اللہ نے معاف فرمائے، معاشرے کے اثرات نے ایسا اثر پیدا کر دیا ہے کہ اب گناہوں کا گناہ ہونا، ان کی شناعت، ان کی برائی، یعنی ایک دفعہ بھی دل میں نہیں آتی کہ بھئی بہت بری بات ہے۔ چلو اتنا بھی آ جائے نا تو کم از کم یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ہاں بھئی بہت بری بات ہے، بھئی بہت ہی بری بات، اللہ معاف فرمائے۔ تو وہی ایمان اندر دل میں آئے گا تو حس پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا، اور اگر ایمان نہ ہو اندر دل میں، یقین نہ ہو، ایمان یقین کا نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کاٹتے رہو، جیسے بدن مفلوج ہو جاتا ہے، کسی کے بدن پر فالج گر جائے، چھری سے بھی کاٹ دو، یا آپریشن کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے سن کرنے کے لیے کاٹتے رہتے، جب تک کہ انجیکشن کا اثر ہے، وہ سن ہے جگہ، کاٹتے رہو، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے ایمان سن ہو گئے ہیں گناہوں کے انجیکشن لگنے کی وجہ سے، اس لیے ان چیزوں کی برائی، ان چیزوں کی برائی اور ان کی قباحت ہمارے ذہن میں